الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرکت ولا تترک صلاة مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی معبود برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ اکیلی ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تجھے جلا دیا جائے یا تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے قتل کر دیا جائے۔ بعض جگہ ان قتلت بھی آیا ہے اور ان قتلت بھی آیا ہے کہ تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تو جان بوجھ کر تم نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ الصلاۃ لوقتها، نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے کام میں انسان مشغول ہو جائے تو نماز چھوڑ دے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کر کے ہماری طبیعت بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہم اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کہ نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز ٹائم پہ پڑھو۔ اور اللہ کے رسول ایک جگہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں اذان ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ نماز پڑھیں، مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھیں۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو بہتری کی طرف انسان کو لے کے جا سکتا ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ذرا کر کے دیکھیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں، کاروباروں میں، معیشتوں میں برکت ہوتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بہترین بندہ ہے وَقَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا، وہ بہترین بندہ ہے کہ جس کا مسجد کے ساتھ دل لگا رہتا ہے۔ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں کسی بھی وقت نماز کے لیے چلا جاؤں، جب بھی نماز کا وقت ہو میں نماز کے لیے چلا جاؤں، میری کوئی نماز نہ رہ جائے۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اسے ظہر کی فکر ہوتی ہے، ظہر کی پڑھتا ہے عصر کی فکر ہوتی ہے، عصر کی پڑھتا ہے مغرب کی فکر ہوتی ہے، مغرب کی پڑھتا ہے فکر عشاء کی ہوتی ہے، صبح کی ہوتی ہے۔ تو وہ بہترین بندہ ہے جس کا مسجد کے ساتھ تعلق لگا رہتا ہے، یعنی وہ کوشش میں رہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں۔ تو اس لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ وہ نماز پنجگانہ پڑھیں اور خود بھی کوشش کریں۔ ہمارا کاروبار کے اندر بڑا انٹرسٹ ہے، بزنس کے اندر بڑا انٹرسٹ ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں سے یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھا ہے، تم نے نماز پڑھی ہے، آج تم مسجد میں گئے تھے، کتنی بار گئے تھے؟ خدا کے لیے یہ کتنا بڑا عمل ہے نماز۔ مسلمان وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہو تارک قرآن ہو کر، یعنی ہم نے قرآن اور نماز کو جب سے چھوڑ دیا، اس وقت سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں پہ جو بھی مصائب آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ مسجد تو بنا لی چھپر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یعنی ایمان والوں نے مسجد تو بنا لی عظیم و شان، لیکن مسجد بنانے کا تب فائدہ ہے جب ہم نماز وقت پہ پڑھیں گے، جب نماز ہمیشگی کریں گے نماز پڑھنے میں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ افضل عمل وہی ہوتا ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، یعنی اس کو دوام بخشا جائے، یعنی وہ کیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ ہم کوشش کر لیں، تہیہ کر لیں، عہد کر لیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں نماز نہیں چھوڑنی۔ کوئی شرعی عذر ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ شرعی عذر کی بنا پہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے بندہ چلا جاتا ہے،
کوئی ضروری کام ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نماز نہ چھوڑی جائے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، یہ بہترین چیز ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ہی تو صحابہ کرام ان کو سکھائی تھی، اور چھڑی کے ساتھ آپ ان کو سیدھا کر کے ان کی صفوں کو درست کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں بدلی تھیں۔ کس لیے؟ نماز کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں نماز کا والا بنائے، قرآن والا بنائے۔ نماز اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جب تک قرآن اور سنت کو تم اپناتے رہو گے، یعنی نماز بھی آپ نے نماز کا تو مینشن نہیں کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن اور حدیث ہے، اور حدیث کے اندر نماز ہے۔ اگر ہم حدیث سے پیار کریں گے تو نماز پڑھیں گے۔ کوشش کریں پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، عادت ڈالیں، بچوں سے کہیں۔ اور یہ اذان ہو رہی تھی، اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، مؤذن یہی کہتا ہے نا، حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامرانی کی طرف۔ جو نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پہ عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کی کایا پلٹے گی۔ جو نماز پہ توجہ نہیں دے گا، جو درس قرآن بھی سنے گا، سارا کچھ سنے گا، اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میری جو پنڈلی مبارک ہے اس سے حجاب اللہ پاک اٹھا دیں گے، پردہ اٹھا دیں گے اللہ پاک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ مومنوں، مسلمانوں، مجھے یاد کرنے والے، تہجد پڑھنے والوں، اٹھ جاؤ، سجدہ کر لو میری بارگاہ میں، مجھے راضی کر لو، آج میں تم پہ راضی ہو جاؤں گا۔ تو پھر وہ بد نصیب جس نے دنیا کے اندر کبھی نماز پڑھی نہیں، جس نے مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے نماز کیا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اذان ہو تو اذان سن کے جواب دو، جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم کہو، جب اذان ہوتی ہے تم کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کی مثل کہہ لو، پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، ثم صلوا علیہ، پھر اس پہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا ہے۔ تو درود تبھی پڑھا جائے گا جب ہم اذان توجہ سے سنیں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر برکت بھی پڑے گی، سب کچھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بدعات سے، خرافات سے، یہ شور شرابے سے جو اس وقت ہو رہا ہے، بڑا شور شرابہ ہوا، لیکن اللہ خیر کرے کہ یہ ختم ہو گیا شور شرابہ۔ اللہ پاک حق کا بول بالا فرمائے، اللہ پاک اہل بیت کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔